الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه، صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وآمن وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا. وقال تعالى في مقام آخر: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يأبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. یہ جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو ایک بڑا ہی خاص حکم دے رہا ہے، ایک بڑی خاص عبادت ہے، اور اس عبادت کا نام توبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں بندوں سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اگر بندے سے کبھی بھول سے اور کوئی لغزش ہو گئی، کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی انجانے میں بندے سے اگر گناہ ہو جائے، تو اللہ نے فرمایا ایسی صورت میں بندہ جب میری بارگاہ میں آ کر اپنے اس گناہ کو یاد کر کے اگر اس نے سچے دل سے اس گناہ کی معافی مانگی، تو اگر اس کا گناہ ساری زمین کے برابر بھی ہو تو میں اس کو معاف کرنے کو تیار ہوں۔ لیکن شرط کیا ہے کہ بندہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں آئے، اپنے اس گناہ کو یاد کر کے شرمندہ ہو، اپنے اس گناہ سے توبہ کرے اور اللہ سے یہ وعدہ کرے کہ مولا میں دوبارہ ایسا گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ یہ اللہ سے توبہ کیا ہے؟ ایک وعدہ ہے کہ بندہ اللہ سے وعدہ کر رہا ہے، اگر وہ سچا ہے اپنی توبہ میں اور اس نے اس کے بعد کوئی گناہ اگر نہیں کیا تو اس کا گناہ اگر پہاڑ برابر بھی ہو تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں: التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ گناہ سے توبہ کرنے والے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اس نے کبھی اپنی زندگی میں گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ اس کو ایسے پاک کر دیتا ہے کہ جیسے اس نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو، اتنا وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ اسے کیا نعمت عطا فرماتا ہے؟ حضور نے فرمایا: التائب حبیب اللہ۔ گناہ سے توبہ کرنے والا شخص اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ اسے اپنا دوست بنا دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بندے تو نے میری نافرمانی کی، تو نے مجھے ناراض کیا، تو نے گناہ کیا، اب میں تجھے اپنے سے دور کر دیتا ہوں۔ اللہ بندے کو اس کی گناہ کی وجہ سے دور نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ توبہ کے بعد بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کی برکت سے خالق کائنات اس بندے کے نامہ اعمال میں پہلے جتنے گناہ تھے، توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ جتنے گناہ اس کے ہوتے ہیں اس کے گناہوں کے برابر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہے۔ کس وجہ سے؟ اس کی توبہ کی وجہ سے اور اللہ سے گناہ کی معافی مانگنے کی وجہ سے، گڑ گڑانے کی وجہ سے۔ توبہ تو ایک یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے اپنے پچھلے گناہ کی معافی مانگ کر کے شرمندہ ہو کر رو کر اللہ سے ہم دعا مانگے کہ مولا میرے اس گناہ کو معاف کر، آئندہ میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ یہ ایک توبہ ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بزرگان دین فرماتے ہیں بندہ ہمیشہ
استغفر اللہ ربی، اس وظیفے کو وہ پڑھتا رہے گا تو اس کے گناہ، یہ صبح سے شام تک جو بھی گناہ ہم سے ہوتے ہیں، زبان سے گناہ، آنکھ سے گناہ، کان سے، ہاتھ سے، جسم کے جس حصے سے بھی ہم سے گناہ ہوتے ہیں، اگر ہم صبح سے شام تک استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھنے کی عادت ڈالیں تو یہ صبح سے شام تک کے سارے گناہ اس وظیفے کی برکت سے ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ بھی کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی کا معنی کیا ہے؟ کہ مولا میں اپنے گناہوں کی معافی تجھ سے مانگتا ہوں، یہ اس کا معنی ہے۔ تو جب ہم اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں گے اور صبح شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بس ہم استغفر اللہ ربی کہتے رہیں گے اور اللہ سے ہم یہ مانگتے رہیں گے کہ مولا میرا گناہ معاف کر دے، میرا گناہ معاف کر دے، تو ہم سے جو بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوتے چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر دن اس کو معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ اس کی اتنی برکت ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ حضور میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، میری معافی کا کوئی وظیفہ بتائے، کوئی ایسا وظیفہ بتائے کہ جس سے اللہ تعالیٰ میری مغفرت اور بخشش فرما دے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم بس ہمیشہ جب بھی تمہیں وقت ملے استغفر اللہ ربی اس وظیفے کو تم پڑھتے رہو۔ بس وہ شخص آیا، سن لیا، چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ حضور کئی دن ہو گئے بارش ہی نہیں ہو رہی ہے، پانی نہیں برس رہا ہے، میرے جو جانور ہیں پانی کو ترس رہے ہیں، آپ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے، یا کوئی وظیفہ ایسا بتائے کہ جس سے اگر میں وہ وظیفہ کر لوں تو اللہ تعالیٰ بارش نازل کرے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جاؤ اپنی کھیت میں بیٹھ کر استغفر اللہ ربی کا وظیفہ پڑھو، اللہ بارش نازل فرما دے گا، تمہارے کھیت میں پانی کا انتظام کر دے گا۔ وہ شخص چلا گیا۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ حضور میں بہت ہی قرض میں ڈوبا ہوا ہوں، میرا قرض بہت زیادہ ہے، کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں، قرض کے ادا کرنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، نہ کوئی تجارت ہے نہ کوئی کاروبار ہے، اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے میں کیا وظیفہ پڑھوں؟ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم جاؤ استغفر اللہ ربی، یہ ہر نماز کے بعد اس کو 100 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈال لو، تمہارا جتنا بھی قرض ہو اللہ اس کو ادا کرنے کا راستہ بنا دے گا۔ پھر چوتھا شخص آیا، اس نے کہا کہ حضور میرا نکاح ہو کر کئی سال ہو گئے اولاد نہیں ہو رہی ہے، اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بتائے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے بھی کہا کہ جاؤ استغفر اللہ ربی کا وظیفہ پڑھو، اللہ تمہیں اولاد عطا فرما دے گا۔ وہ شخص چلا گیا۔ اور پھر پانچواں شخص آیا، اس نے کہا کہ حضور میری زمین ہے، میں اپنی زمین میں کنواں کھودنا چاہتا ہوں، لیکن اس میں پانی آئے گا یا نہیں آئے گا معلوم نہیں، اگر پانی نہ آیا تو اتنی محنت کر کے بیکار ہو جائے گا، لہٰذا آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری زمین میں جب میں کنواں کھودوں تو اس میں پانی اللہ تعالیٰ نازل فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ تم جس جگہ پر کنواں کھودنا چاہتے ہو وہاں جا کر استغفر اللہ ربی کا وظیفہ پڑھو، وہاں پانی آ جائے گا۔ وہ شخص چلا گیا۔ اور چھٹا شخص آیا، اس نے کہا کہ حضور میں بہت ہی غریب ہوں، بہت ہی تنگ دست ہوں، میرے مال میں میری روزی میں کچھ برکت کا وظیفہ بتائے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ استغفر اللہ ربی کا وظیفہ پڑھو، اللہ تمہاری روزی میں برکت پیدا فرما دے گا، تمہاری غریبی تنگدستی دور ہو جائے گی۔ یہ 6 قسم کے لوگ الگ الگ شکایتیں لے کر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ کوئی اپنے اولاد نہ ہونے کی شکایت لے کر آیا، آپ نے اس کو ایک ہی وظیفہ دیا استغفر اللہ ربی کا۔ کوئی قرض کے ادائیگی کا مشکل کا مسئلہ لے کر آیا، آپ نے اس کو بھی وہی وظیفہ دیا۔ ایک شخص نے پانی نہ برسنے کا مشکل لے کر آیا، آپ نے اس کو بھی وہی وظیفہ دیا۔ 6 قسم کے الگ الگ لوگ اپنی الگ الگ تکلیفیں لے کر، الگ الگ پریشانیاں اور مشکلات لے کر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ آپ نے 6 لوگوں کو بھی ایک ہی وظیفہ بتایا۔ آپ کا ایک خادم بیٹھا ہوا تھا، اس نے پوچھا کہ حضور 6 لوگوں کی تکلیفیں الگ تھیں مگر آپ نے ان 6 لوگوں کو وظیفہ ایک ہی بتایا ہے، انہیں الگ الگ کیوں وظیفہ نہیں بتایا؟ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے بندے، میں نے جو وظیفہ بتایا ہے یہ میرا بتایا ہوا نہیں ہے، یہ میں نے خود سے نہیں بتایا بلکہ اللہ نے خود قرآن میں یہ وظیفہ اپنے بندوں کو سکھایا ہے۔
اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا سورہ نوح اور 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اللہ نے فرمایا اے بندو تم ہمیشہ مجھ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتے رہو، ہمیشہ استغفر اللہ ربی اپنی زبان پر جاری رکھو، فَإِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اللہ نے فرمایا تمہاری زبان پر جتنا استغفر اللہ کا وظیفہ رہے گا اتنا زیادہ تمہارے گناہ کو معاف کروں گا۔ پہلی نعمت یہ ہے، اور دوسری نعمت کیا ہے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم استغفر اللہ ربی کا وظیفہ جتنا پڑھو گے میں تمہارے لیے آسمان سے بارش کو برساؤں گا، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور استغفار کی برکت سے تمہارے مال میں میں اضافہ فرماؤں گا، تمہاری تنگدستی کو دور فرماؤں گا، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اگر تمہیں اولاد نہیں ہے تمہیں اولاد بھی استغفر اللہ کی برکت سے عطا کر دوں گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اس کے صدقے میں تمہیں پھل بھی عطا کروں گا، میں تمہیں پانی کے چشمے بھی عطا کروں گا، تمہیں دین کی نعمت بھی عطا کروں گا، دنیا کی نعمت بھی عطا کروں گا، آخرت کی نعمت بھی عطا کروں گا۔ تم جتنا زیادہ استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھتے جاؤ گے تمہارے لیے اتنی رحمتوں کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکت رکھی ہے استغفر اللہ کے وظیفے میں۔ اس کا سب سے بہترین جو وقت ہے اولیاء اکرام بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے کہ وہ اس وظیفے کو سحری کے وقت میں کیا کرتے تھے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ اس کے جو متقی بندے ہیں، اس کے جو اولیاء ہیں، جو اس کے نیک بندے ہیں، وہ سحری کے وقت میں اٹھ کر اس سے استغفر اللہ پڑھتے ہیں، اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں۔ تو صبح کا جو وقت ہے سحری کا وقت، یہ وقت بہت بہترین ہے اس وظیفے کے لیے۔ آپ اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھیں اور اس وظیفے کو پڑھنے کی عادت بنا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے راستے کھولے گا، اللہ ایسے غیبی مدد فرمائے گا کہ جس کو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ایسی اللہ کی غیبی مدد ہوگی استغفر اللہ کے اس وظیفے کی برکت سے۔ اسی طرح اور ایک مقام پر بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش وہ بندہ ہوگا کہ جس کے نامہ اعمال میں استغفر اللہ زیادہ ہوگا۔ جتنا زیادہ اس کے نامہ اعمال میں استغفر اللہ لکھا ہوا ہوگا قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ خوش بھی ہوگا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اپنے اوپر استغفر اللہ کو لازم کر لو، من لزم الاستغفار جعل اللہ لکل ہم مخرجا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنی زبان پر ہمیشہ استغفر اللہ ربی کا وظیفہ وہ پڑھنے کی عادت بنا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی کو آسان کر دے گا۔ یہ حضور فرما رہے ہیں، یہ حضور کا فرمان ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، کہ استغفر اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی ہر تنگی کو دور کر دیں گے، اس کی ہر مصیبت کو دور کر دیں گے، اور اس کی ہر زندگی کی مشکل کو اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے، اور اس کے رزق کے کوئی راستے نظر نہیں آ رہے ہیں، اس کی روزی کے کوئی راستے اگر نظر نہیں آ رہے ہیں اور تمام راستے بند ہوتے ہوئے اگر اس کو دکھ رہے ہیں، وہ بندہ اگر استغفر اللہ پڑھنے کی عادت بنا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے اس کے پاس رزق آئے گا۔ اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے استغفر اللہ کے وظیفے میں۔ حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اپنے وقت کے ایک بزرگ ایک ولی کامل گزرے ہیں کہ ایک دن وہ ابو عمرہ بیکندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک دن ابو عمرہ بیکندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے صوفی اور ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جمع تھے ایک مقام پر اور ایک نوجوان کو اپنی بستی سے نکالنا چاہتے تھے۔ اس نوجوان کی ماں رو رو کر لوگوں سے کہہ رہی تھی کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دو، میرے بیٹے کو یہاں رہنے دو۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ اتنا بڑا گناہ گار ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کی نافرمانی کی وجہ سے ہم بیزار ہو کر اس کو بستی سے نکال رہے ہیں۔ لوگوں نے کئی مرتبہ اس کو موقع دیا سنبھلنے کا، کئی مرتبہ اس کو موقع دیا گناہوں سے محفوظ رہنے کا، مگر وہ نوجوان دن بدن گناہ کرتے ہی جا رہا تھا۔ تو آخر میں بستی کے سارے لوگ جمع ہوئے کہا کہ اب یہ ہماری بستی میں رہنے کے لائق نہیں ہے، اگر یہ یہاں رہے گا تو اس کی وجہ سے اور لوگ بھی گناہوں کے راستے پر چلے جائیں گے، تو بہتر یہ ہے اس کو بستی سے باہر نکالو۔
اس کی بوڑھی ماں تھی، وہ لوگوں سے یہ منت کر رہی تھی، لوگوں سے وہ یہ درخواست کر رہی تھی کہ میرے بیٹے کو ایک دوبارہ موقع دے دو، میرا بیٹا دوبارہ سے ایسے گناہ نہیں کرے گا۔ اسی وقت میں حضرت ابو عمرو بیکندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو دیکھا، پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے سارا واقعہ سنایا تو حضرت ابو عمرو نے ارشاد فرمایا کہ میری وجہ سے، میری بات پر ایک مرتبہ اس نوجوان کو چھوڑ دو، ایک مرتبہ اس کو یہاں رہنے دو، اس مرتبہ اس کو بستی سے نہ نکالو، اگر اس نے اس کے بعد اگر کوئی گناہ کیا تو پھر میں خود تمہیں کہوں گا کہ اس کو بستی سے باہر نکال دو، لیکن اس مرتبہ اس کو موقع دو۔ حضرت ابو عمرہ کے کہنے پر سارے لوگ خاموش رہ گئے، اس لیے کہ اس بستی کے بہت بڑے بزرگ اور ولی کامل تھے، لوگوں نے کچھ نہیں کہا، سارے لوگ چلے گئے۔ کئی دنوں کے بعد اسی بستی پر حضرت ابو عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے اس نوجوان کی والدہ کو دیکھا، پوچھا کہ تمہارا بیٹا کیسا ہے؟ ماں نے کہا کہ حضور چند دن پہلے ہی میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ حضرت ابو عمرو نے پوچھا کہ تمہارے بیٹے کے آخری وقت میں کیا حالات تھے؟ اس کی زندگی جو آخری وقت تھی، موت سے پہلے جو چند دن اس نے گزارے، وہ کیسے گزارے؟ تو ماں نے کہا میرا بیٹا جب اس کے آخری وقت آیا، اس کی سکرات کا وقت آیا، تو میرے بیٹے نے کہا کہ اے میری والدہ جب میرا انتقال ہو جائے میرے پڑوسیوں کو میرے انتقال کی خبر نہ دینا۔ ماں نے پوچھا بیٹا کیوں؟ تو کہنے لگے اس لیے کہ میرے پڑوسی جب سنیں گے کہ ایک گناہگار جو ان کے آس پاس رہنے والا، ان کی بستی میں رہنے والا سب سے بڑا گناہگار بندہ وہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، وہ مر چکا ہے، تو وہ سارے لوگ خوش ہو جائیں گے، میری انتقال پر وہ سارے خوش ہوں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ مجھ جیسے گناہگار کی اطلاع، مجھ جیسے گناہگار کی موت کی خبر کسی دوسرے کو پہنچے، اس لیے کہ اگر میں کوئی نیک ہوتا، کوئی عبادت گزار ہوتا، کوئی اچھا بندہ ہوتا تو لوگ آتے، دیکھنے کو آتے، لوگ آتے میرا غم اور تمہارے درمیان جو غم ہے اس کو بانٹنے کو آتے، میرا چہرہ دیکھنے کو آتے، نماز جنازہ پڑھنے کو آتے۔ مجھ جیسے گناہگار کو دیکھنے کون آئے گا؟ مجھ جیسے گناہگار کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کون آئے گا؟ اس لیے بہتر یہ ہے کہ میرے انتقال کے بعد میرے پڑوسیوں کو میرے موت کی خبر نہ دینا۔ اب وہ تھا تو گناہگار، لیکن اس کو اپنے گناہوں کا احساس ہوا کہ اس نے اپنی زندگی کس طرح اللہ کی نافرمانی میں گزاری۔ پھر اپنی ماں سے کہا اے میری والدہ اب سوائے تیرے اور کسی کا سہارا تو نہیں ہے، میں کس سے کہوں کہ وہ میرے لیے مغفرت کی دعا مانگے؟ میں کس سے کہوں کہ وہ میرے لیے بخشش کی دعا مانگے؟ میں کس سے کہوں کہ وہ میرے قبر پر کھڑے ہو کر اللہ سے میرے لیے جہنم سے نجات کی دعا مانگے؟ سوائے تیرے میرا اور کون ہے؟ تو اپنی والدہ سے کہا جب میرے انتقال کے بعد مجھے قبر میں دفن کیا جائے تو اے میری والدہ میری قبر کے پاس کھڑی ہونا اور اللہ سے میری مغفرت کی دعا مانگنا، اللہ سے میری بخشش کی دعا مانگنا، اس لیے کہ تمہاری قدموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ماں کا اطاعت گزار بندہ تھا، یہ ماں سے بے پناہ محبت کرنے والا تھا، ماں کی خدمت کرنے والا نوجوان تھا۔ بس اتنا کہا، کہنے کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ وہ بوڑھی عورت کہتی ہے حضرت ابو عمرو سے کہ جب میرے بیٹے کا انتقال ہوا اور لے جا کر اس کو رات میں ہی دفن کیا گیا، اس لیے کہ اس کے بیٹے نے کہا تھا کہ دن کے وقت میں مجھے لے کر نہ جانا، اس لیے کہ اگر دن کے وقت میں تم مجھے لے کر قبرستان جاؤ گی تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو ایک گناہگار کا جنازہ جا رہا ہے، ایک اللہ کے نافرمان کا جنازہ جا رہا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کا جنازہ جا رہا ہے۔ اور مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں جس نے اللہ کی زندگی، ساری زندگی میں نے اللہ کی نافرمانی کی اور موت کے بعد بھی لوگ میرے جنازے کو دیکھ کر کہے کہ یہ گناہگار کا جنازہ جا رہا ہے، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے۔ تو اس لیے رات کے وقت میں اس کی تدفین ہوئی، رات کے وقت میں ہی اسے غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ جب اس کو لوگوں نے دفن کر دیا، اب اس نے ماں کو وصیت کی تھی کہ موت کے بعد میری قبر کے پاس کھڑے رہنا، تو ماں نے اپنے بیٹے کی وصیت کے مطابق اپنے بیٹے کی قبر کے پاس کھڑی رہتی ہے اور ہاتھ اٹھاتی ہے کہ مولا میرے بیٹے سے جو گناہ ہوئے ہیں اس گناہ کو معاف فرما۔ اب ماں کے قدموں کی تاثیر دیکھیے، ماں نے اپنی اولاد کی قبر پر کھڑے ہو کر بس دو الفاظ کہے کہ مولا میرے بیٹے پر رحم فرما، میرے بیٹے کی مغفرت فرما، میرے بیٹے کی بخشش فرما۔ بس ماں کی زبان سے نکلنا ہی تھا۔ ابھی یہ دعا ختم نہیں ہوئی، نوجوان کی قبر سے آواز آئی، نوجوان نے کہا اے میری والدہ اب یہاں سے واپس لوٹ جا، میرا رب بڑا مہربان ہے، تیرے قدموں کی برکت سے، تیری دعا کی برکت سے اللہ نے میری زندگی بھر کے گناہوں کی مغفرت اور بخشش فرما دی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی زبان سے نکلنے والے جو الفاظ ہے کہ ماں نے بس مغفرت کی دعا مانگی، دعا ختم ہونے سے پہلے اللہ نے اس نوجوان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا، اور اس نوجوان نے اپنی زندگی میں جو گناہ ہوئے تھے اس کو یاد کر کے اس نے جو افسوس کیا۔ بندہ جب اپنے گناہ کو یاد کر کے شرمندہ ہوتا ہے، اپنے گناہ کو یاد کر کے جب وہ افسوس کرتا ہے، اپنے گناہ کو یاد کر کے جب اللہ کی بارگاہ میں آنسو کے 2 قطرے جب گراتا ہے، اس کے آنسو کے قطرے گرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ گناہ کا احساس رہنا چاہیے۔ جب ہم گناہ کا احساس نہیں کرتے، ہم گناہ ایک طرف کرتے جاتے ہیں اور دوسری طرف بھولتے جاتے ہیں، ایک طرف اللہ کی نافرمانی کرتے جاتے ہیں اور دوسری طرف ہم کبھی اس گناہ کو یاد کر کے نہیں روتے، اور اللہ سے جب توبہ نہیں کرتے تو کبھی ہمیں اللہ کی محبت نصیب نہیں ہوتی، کبھی ہمیں عبادت کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، کبھی ہم گناہ کو نہیں چھوڑ سکتے، کبھی ہم اللہ کی نافرمانی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ گناہ اور اللہ کی نافرمانی چھوڑنے کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ ہمارے دل میں احساس پیدا ہونا چاہیے کہ ہم نے جو کیا ہے یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام، اس سے ہمیں احساس پیدا کر کے آنسو بہانا چاہیے، اللہ سے گڑ گڑا کر اللہ سے مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے، بخشش کی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے، یہ کب تک کھلا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ نے فرمایا کہ بندے تیری زندگی میں جب تک سانس باقی رہتی ہے اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ سکرات لگنے سے پہلے تک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، لیکن ایک مرتبہ جب بندے کو سکرات لگ جاتی ہے تو اس کے بعد وہ توبہ بھی کرے تو اللہ توبہ قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ انسان پر جب سکرات کا عالم طاری ہو جاتا ہے تو جو اس کے بعد ہونے والے چیزیں ہیں جو آج ہمیں نظر نہیں آتی، آج ہم صرف قبر کا ذکر سنتے ہیں، آج ہم صرف جہنم کا ذکر سنتے ہیں، آج ہم صرف جنت کا ذکر سنتے ہیں، لیکن جب سکرات طاری ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزیں اس کی آنکھوں کے سامنے لے کر آ جاتا ہے۔ جنت بھی اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، جہنم اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، قبر اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، عذاب کے فرشتے اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، تمام چیزیں اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اب یہ دیکھ کر جب وہ توبہ کرے گا تو اللہ فرمائے گا کہ بندے دیکھ کر جو توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں کرتا، بغیر دیکھے جو توبہ کرتا ہے اسی کی توبہ قبول کرتا ہے۔ ایمان نام ہی ہے بغیر دیکھے ماننے کا۔ الذین یؤمنون بالغیب، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں وہی مومن ہے۔ غیب کیا ہے؟ جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی، جو چیز ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، جو چیز ہماری آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے، اس چیز کو بغیر دیکھے ماننا، اسی کا نام ایمان ہے۔ جب دیکھ لیں گے تو دیکھنے کے بعد اگر مانیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا، دیکھنے کے بعد جب توبہ کریں گے اللہ اس کو قبول نہیں کرتا، دیکھنے کے بعد جب اللہ سے مغفرت کی دعا مانگیں گے اللہ اس وقت میں دعا قبول نہیں کرتا۔ اسی لیے فرمایا کہ وہ وقت آنے سے پہلے، تمہاری موت آنے سے پہلے اور تم پر سکرات کا عالم طاری ہونے سے پہلے اپنے گناہ کو یاد کرو اور اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو کر اپنے گناہ کے لیے توبہ کرو اور مغفرت اور بخشش کی دعا مانگتے رہو۔ اسی طرح ایک مقام پر بیان کیا گیا کہ اللہ والے جب ان کی زبان سے کوئی لفظ نکل جاتا ہے، بزرگان دین کی شان ہی کچھ اور ہے، بزرگان دین کا معاملہ ہی کچھ اور ہے، وہ اگر کسی کو ایک نظر بھر کر دیکھے تو اس بندے کی زندگی ہی بدل جاتی ہے۔ وہ کسی کو ایک لفظ کہے، ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ دلوں پر تیر کی طرح جا کر لگتے ہیں۔ ایک شامی ملک شام میں ایک خاتون تھی، اس خاتون کو ایک نوجوان نے خنجر کے بل پر اس کو بندی بنا لیا تھا، خنجر کے ڈر سے اس کو قیدی بنایا ہوا تھا۔ لوگ اس کو چھڑانے کے لیے جب جاتے تو اس کے ہاتھ سے، اس چور کے ہاتھ سے خنجر دیکھ کر لوگ ڈر جاتے، کوئی قریب نہیں جاتا اور سارے لوگ پیچھے رہ جاتے۔ اس زمانے کے ایک بہت بڑے ولی کامل حضرت سید بشر بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے اور ایک نوجوان خنجر سے ایک خاتون کو ڈرا رہا ہے تو آپ پیچھے سے آ رہے تھے، آپ نے اس کو صرف ایک کاندھا مارا، آپ کا کاندھا اس کو لگنا تھا، وہ زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ وہ خاتون وہاں سے نکل گئی، آزاد ہو گئی۔ لوگوں نے جب اس پر پانی کے کچھ چھینٹے مارے، جب وہ جاگا تو جاگنے کے بعد اس سے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہوا، اچانک تو بے ہوش کیسے ہو گیا اور زمین پر کیسے گرا؟ اس نے کہا جو پیچھے سے آ کر جنہوں نے مجھے کاندھا مارا وہ کون تھے؟ تو لوگوں نے کہا وہ حضرت بشر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو اس نے کہا انہوں نے اپنی زبان سے ایک لفظ میرے کان میں کہا
وہ ایک لفظ جو انہوں نے میرے کان میں کہا، میرا دل خوف اور ڈر کے مارے وہ کانپنے لگا، اور اس ایک لفظ کی وجہ سے میں زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے کیا کہا، ان کی زبان سے نکلنے والا کوئی ایک لفظ کیا تھا؟ تو اس نے کہا، ان کی زبان سے بس یہ ایک لفظ نکلا، انہوں نے کہا کہ اے بندے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بس اتنا ایک لفظ کہہ کر نکل گئے۔ بس یہ ایک لفظ کا اثر اس نوجوان کے دل پر ایسا ہوا، وہ کہتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک لفظ میرے دل پر ایسا اثر کر گیا کہ میں سر سے پیر تک پسینے میں نہا گیا، اور اللہ کے ڈر سے میرا دل کانپا اور میں فوراً زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ بس یہ ایک لفظ کے بعد اس کی دنیا بدل گئی، اور اس نے حضرت بشر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگی، کہا کہ حضور میں آج تک جو زندگی گزارتا تھا، آپ کے ایک لفظ نے میری زندگی ہی بدل دی ہے، اور آج کے بعد میری زندگی ویسے نہیں ہوگی جو پہلے تھی۔ پھر اس کے بعد اس نوجوان نے اللہ کی عبادت وہ شروع کی کہ 7 دن تک وہ ساری دنیا سے لوگوں سے جدا رہا، اور اللہ کی ایسی اطاعت کی، اور اللہ کے خوف میں، اللہ کے ڈر میں ایسے دعا مانگتا تھا، اپنے گناہوں کی ایسی مغفرت اور بخشش کی دعا مانگتا تھا کہ اسی اللہ کے خوف اور ڈر سے ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ 7 دن میں وہ دنیا سے ہی رخصت ہو گیا۔ یہ اثر ہوتا ہے بزرگان دین کے ایک لفظ کا، ایک لفظ جو زبان سے نکلا، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا اثر ایسا ہوا کہ اللہ کے خوف سے اس کا دل بھر گیا، اور اسی خوف اور ڈر کی وجہ سے اس کا انتقال بھی ہو گیا، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو یہ جب کبھی ہم کسی اللہ والوں کی محفل میں بیٹھے، بزرگان دین کی مجلس میں بیٹھے، ان کی ایک نظر اگر پڑ جائے، ان کا ایک لفظ ہمارے لیے نکل جائے، تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر روایت میں آتا ہے کہ آج اللہ والوں کی جو سنگتیں ہیں، اللہ والوں کی جو دوستیاں ہیں، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، میرے نیک بندوں کی دوستی کو اختیار کرو۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ دوستی ایسوں سے کرو کہ جو دوستی تمہیں قیامت کے دن کام آئے، دوستی ایسوں سے کرو جو دوستی تمہیں قبر میں کام آئے، دوستی ایسوں سے کرو جو تمہیں پل صراط پر کام آئے، دوستی ان لوگوں سے کرو جو تمہیں حوض کوثر پر کام آئے، دوستی ان لوگوں سے کرو جو قیامت کے دن تمہیں عذاب جہنم سے نجات دلانے میں کام آئے۔ وہ کیسے لوگوں کی دوستی ہے؟ اللہ نے فرمایا الاقلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کا جب دن ہوگا تو دنیا میں جتنے دوست تھے وہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ کوئی دوست قیامت کے دن کام نہیں آئے گا کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی بچپن سے لے کر ہوش سنبھالنے سے لے کر موت تک جو ساتھ رہے، دنیا میں خوشی میں ساتھ تھے، غم میں ساتھ تھے، تکلیف میں ساتھ تھے، اور ہر حال میں ہمارے ساتھ تھے، یہ سارے کے سارے قیامت کے دن کیا ہوں گے؟ عدوٌ، قرآن کہتا ہے دشمن ہو جائیں گے۔ والدین، ماں باپ، بھائی بہن، یہ سارے کے سارے دشمن بن جائیں گے۔ تو پھر دوستی کس کی کام آئے گی؟ جو کون ہوگا جو دنیا میں بھی دوست ہوگا، قیامت کے دن بھی دوست ہوگا؟ اللہ نے فرمایا الا المتقین، کہ دنیا میں اگر تم نے میرے دوستوں سے، اللہ کے محبوب بندوں سے، خدا کے نیک بندوں سے اگر دوستی کی ہوگی، یہ دوستی قیامت کے دن کام آئے گی، یہ دوستی پل صراط پر کام آئے گی، اور یہ دوستی قبر میں کام آئے گی، اور یہ دوستی میدان محشر میں کام آئے گی۔ اللہ والوں کی سنگتیں، اللہ والوں کی مجلسیں، خدا کے نیک بندوں کی صحبتیں، یہ خالی جانے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی جو برکتیں ہمیں عطا کرے گا، اس کا فائدہ جو ہمیں عطا کرے گا، یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہ کس طرح سے حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اب بندہ اللہ کا محبوب کیسے بنتا ہے؟ ان ما زال العبد يتقرب بالنوافل حتى احببته، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، خدا نے فرمایا کہ بندہ اتنی عبادت کرتا ہے، ذکر میں لگتا ہے، صبح و شام ذکر کرتا رہا، نفل نمازیں پڑھتا رہا، فرض پڑھتا رہا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا، اپنی ضروریات زندگی کے علاوہ اس کو جو بھی وقت ملا بس وہ وقت اللہ کی عبادت میں لگا دیا، سوائے اپنی جو زندگی کی ضرورت کے کام ہیں، اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو ضروری کام ہے، اس ضروری کاموں کو کرنے کے بعد اس کے پاس جو بھی وقت ملا وہ وقت اس نے بیکاری میں نہیں گزارا، وہ وقت اس نے اپنے دوست و احباب کے ساتھ گزارنے میں، باتوں میں نہیں لگایا،
وہ وقت اس نے یا تو قرآن کی تلاوت میں لگایا، یا تو نماز میں لگایا، یا تو ذکر میں لگایا، یا تو نفل پڑھنے میں لگایا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ بندہ اتنی نفل نمازیں پڑھتا ہے، نفل کی وجہ سے، ذکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا قریب کر لیتا ہے کہ سر سے پیر تک اللہ کا نور اس کے جسم میں سما جاتا ہے، سر سے پیر تک اللہ کے نور میں وہ ڈوب جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اس کے بعد جب بندہ وہ سنتا ہے، اس کا سننا عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا، وہ اتنا سنتا ہے عام انسان بس اس کی سننے کی طاقت ایک تھوڑی سی دور تک رہتی ہے، لیکن جب وہ میرا بندہ کہ جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا میرے ذکر میں میری عبادت میں ہو جائے، تو وہ ہزاروں میل کی دوری سے لوگوں کی آواز کو سن لے گا۔ اس کے سننے کے لیے مشرق سے مغرب تک جو آواز سننا چاہے گا وہ بندہ سن لے گا، وہ جس چیز کو پکڑنا چاہے گا، اللہ فرماتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں اپنی طاقت پیدا کر دیتا ہوں، خدا کی قدرت کی طاقت اس کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے، اس کے پیروں میں اللہ کے قدرت کی طاقت آ جاتی ہے، اس کی آنکھ میں اللہ کی قدرت کی طاقت آ جاتی ہے۔ خالق کائنات اس کو سر سے پیر تک اپنے نور میں ایسے ڈبو دیتا ہے، سر سے پیر تک اللہ کے نور کی بارش اس پر ایسی ہوتی ہے کہ وہ عام لوگوں کی طرح نہیں رہتا، دکھتا تو عام انسانوں کی طرح ہے، لیکن اس کے پاس اللہ تعالیٰ وہ طاقتیں عطا فرماتا ہے کہ وہ دعا کے لیے جیسے ہی ہاتھ اٹھائے اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ بندے کی کوئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اب یہاں پر آپ غور کریں، حدیث قدسی ہے کہ جس کو آج ہم پڑھ رہے ہیں، یہ وہ حدیث پاک ہے کہ جس حدیث پاک پر اگر ہم غور بھی کرتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے میں بندے کے کان بن جاتا ہوں، پھر اللہ فرما رہا ہے میں بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پھر اللہ فرما رہا ہے میں بندے کے پیر بن جاتا ہوں، پھر اللہ فرما رہا ہے میں بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے بخاری اور مسلم میں۔ تو جیسے جیسے بندہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی غیبی طاقتیں اس کو عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ جیسے ہم بزرگان دین کی زندگیوں میں جو ہم پڑھتے ہیں ان کی کرامتیں، بزرگان دین کی کئی ہزاروں کرامتیں ہیں، غوث پاک کے ہزاروں کرامتیں ہیں، اور خواجہ اجمیر کے ہزاروں کرامتیں ہیں۔ یہ جو کرامتیں جو ہم پڑھتے ہیں، یہ کرامتیں آتی کہاں سے ہیں؟ ان میں اتنی طاقتیں کہاں سے آتی ہیں کہ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، اور ایک سارا جو انا ساگر ہے ایک کوزے میں سما دیا؟ یہ ساری چیزیں آتی کہاں سے ہے؟ یہ ساری چیزیں یہ آتی یہاں سے ہیں کہ جب بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر ایک آرزو کو پورا کر دیتا ہے۔ حدیث پاک ہے من کان للہ کان اللہ لہ، اللہ نے فرمایا جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جب ہم رب کے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جب ہم اللہ کے راضی کرنے کے لیے ہم دنیا میں جو کرنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی زندگی ایسے گزاری جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اسی لیے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایک شیخ سعدی، یہ اپنے وقت کے بہت بڑے ایک ولی کامل اور بزرگ گزرے ہیں۔ شیخ سعدی نے ایک شخص کو دیکھا کہ ایک شخص ہے جو چیتے پر سوار ہو کر بازار میں گھوم رہا ہے۔ لوگوں نے اس کو دیکھا کہ عام لوگ پیروں سے چل کر جا رہے ہیں، مگر یہ شخص چیتے پر بیٹھا ہوا اور چیتے پر بیٹھ کر یہ سفر کر رہا ہے، اور کسی قسم کا ڈر نہیں، خوف نہیں۔ حضرت شیخ سعدی دیکھ کر گھبرا گئے، تو وہ جو بزرگ تھے چیتے پر بیٹھے ہوئے انہوں نے مسکرا کر پوچھا کہ شاید تمہیں تعجب ہو رہا ہے میری سواری کو دیکھ کر؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، یہ تو وہ جانور ہے جو انسان کو چیر پھاڑ کر کھا لیتا ہے، آپ نے اس کو اپنی سواری بنا لی، آپ نے اس کو اپنا غلام بنایا، اس پر بیٹھ کر آپ جا رہے ہیں، بڑی تعجب کی بات ہے، یہ کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا کہ جب سے میں اللہ کا ہو گیا اللہ نے اپنی ساری مخلوق کو میرا غلام بنا دیا ہے۔ میں جب سے رب کا بن گیا، جب سے میں نے اللہ کی عبادت اور اطاعت میں خود کو لگا دیا، اس کی نافرمانی اور اس کی حکم کو اور گناہ کرنے سے خود کو بچا لیا، جس دن سے میں اس کا ہو گیا اس نے ساری کائنات کو میرا بنا دیا ہے۔ اب میں جس کو جو حکم دیتا ہوں وہ اس پر عمل کرتا ہے، میں جس جانور کو بلاتا ہوں وہ آتا ہے، میں جس پر بیٹھنا چاہوں اس پر بیٹھتا ہوں، اور جہاں جانا چاہتا ہوں وہاں جاتا ہوں۔ تو یہ بندے کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت کب عطا کرتا ہے کہ جب ہم اس کے بن جائیں، جب ہم اس کے ہو جائیں، اور جب ہم اس کو راضی کریں،
حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ وہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے چیتے پر، انہوں نے نصیحت کی، انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو آزماتا ہے، اور جب بندہ اللہ کی آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہمیشہ غیب سے مدد کرنے لگ جاتا ہے۔ اب اللہ کی آزمائش کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بندوں کو کئی قسم سے آزماتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ بندے کو صحت دے کر آزماتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو بیمار بنا کر آزماتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے رزق میں تنگی کر کے آزماتا ہے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے رزق میں برکت نازل کر کے آزماتا ہے۔ اسی طرح سے بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ خدا نے فرمایا ہم ضرور بندوں کو آزمائیں گے۔ کیسے کیسے آزمائیں گے؟ کبھی بھوک سے آزمائیں گے، کبھی پیاس سے آزمائیں گے، کبھی لوگوں کو انتقال کر کے آزمائیں گے۔ جب ان تینوں میں بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، کبھی وہ بھوک سے کامیاب ہوتا ہے، پیاس سے کامیاب ہوتا ہے، اور ہر آزمائش پر صبر کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا ایسے کو ہم جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ہمیں حکم دیا، امانت کی حفاظت کا حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جب کبھی کسی کی امانت تمہارے پاس رکھی جائے، اس امانت کی حفاظت جتنا ہو سکے اس پر پابندی کے ساتھ کیا کرو۔ اگر کافر بھی کیوں نہ ہو، ایک کافر بھی اگر کسی مومن کے پاس اپنی امانت رکھاتا ہے تو مومن کے لیے ضروری ہے کہ ہر حال میں اس کافر کی امانت کی حفاظت کرے۔ ایسا نہیں کہ مسلمان کی امانت کی ہی حفاظت کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی بھی ہیں اور محدث ہیں۔ محدث کہتے ہیں حدیث بیان کرنے والوں کو۔ حضور کے صحابہ میں کئی سارے صحابہ کرام محدث بنے، حدیث بیان کرنے والے بنے، اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا نام بھی آتا ہے۔ جب اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ معظمہ سے باہر جنگل میں تشریف لے گئے، اور پھرتے پھرتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پانی کی پیاس محسوس ہوئی، لیکن وہاں دور دور تک کہیں پانی کا پتہ نہیں چلا۔ اتنے میں ایک نوجوان کو دیکھا بکریاں چرا رہا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور فرمایا کہ تمہاری بکریوں میں سے اگر کوئی بکری ہمیں دے دو تو ہم اس سے دودھ نکال کر اپنی پیاس بجھا لیں گے۔ مگر یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے، بعد میں جا کر صحابی بنے، ابھی یہ کافر تھے، ابھی مسلمان نہیں بنے تھے، اور انہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس وقت کی بات ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری بکریاں اس کا مالک میں نہیں ہوں، بلکہ مکہ مکرمہ میں ایک کافر ہے جس کا نام مالک عقبہ بن ابی معیط ہے، یہ اس کا مالک ہے عقبہ بن ابی معیط۔ یہ مالک اس کی اجازت کے بغیر کوئی بکری تمہیں دے نہیں سکتا۔ ابھی کافر تھے، مشرک تھے، امانت کی حفاظت اتنی تھی کہ فرمایا مالک نے صرف چرانے کے لیے مجھے حکم دیا ہے، اور جب تک میں مالک سے اجازت نہیں لوں گا اس وقت تک تمہیں میں کوئی بھی بکری دودھ کے لیے نہیں دے سکتا۔ انہوں نے سن لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوئی ایسی بکری دو جو کہ بالکل کمزور ہو، جس میں دودھ دینے کی طاقت ہی نہ ہو، کوئی ایسی بکری ہمیں دے دو۔ انہوں نے کہا کہ اس میں سے ایک بکری تو ہے، لیکن تم اس کا کرو گے کیا؟ وہ تو بڑی کمزور ہے، چل نہیں سکتی، اور اس سے دودھ تو نکلنا بالکل ناممکن سی بات ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم وہ بکری ہمارے حوالے تو کرو، اس کے بعد کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے وہ ہمارا معاملہ ہے، وہ ہماری مرضی ہے۔ اس حضرت عبداللہ ابن مسعود نے وہ بکری ان کے حوالے کر دی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بکری کی تھنوں پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے اپنا ہاتھ جیسے ہی اس بکری کے تھنوں پر لگایا، وہ جو بالکل کمزور تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تھنوں کو دودھ سے بھر دیا، اور اس کے تھنوں سے اتنا دودھ نکلا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیٹ بھر کر دودھ پیا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود جو وہ وہاں پر بکریاں چرا رہے تھے انہوں نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ جب تینوں نے دودھ پی لیا، اب اس کے بعد بھی دیکھا کہ ان بکریوں کی تھنوں میں جو اچانک غیب سے دودھ آیا تھا، تینوں کے پینے کے بعد خود بخود دودھ ختم ہو گیا۔
خود بخود جیسے آیا تھا غیب سے وہ اسی طرح سے ختم ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود دیکھ کر حیران ہوئے، کہا کہ میں اتنے سالوں سے بکریاں چرا رہا ہوں، مجھے خبر ہے کس بکری سے دودھ آتا ہے اور کس بکری سے نہیں آتا، ان بکریوں سے تو کبھی دودھ آتا ہی نہیں، مگر یہ اچانک سے کیسے آ گیا؟ یہ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، اللہ نے حضور کے ہاتھوں میں وہ تاثیر اور وہ معجزہ عطا فرمایا تھا، سوکھے تھنوں پر حضور ہاتھ رکھ دیتے، غیب سے اللہ اس میں دودھ پیدا فرما دیتا۔ وہاں سے نکلے چلے گئے، کئی سال گزرے، اس کے بعد اسی امانت کا جو معاملہ تھا حضور کو اتنا پسند آیا، حضور علیہ السلام نے ان کی امانت کی حفاظت کو کافی پسند کیا۔ چند مہینوں کے بعد وہی نوجوان حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن میں نے آپ سے جو معجزہ دیکھا اور اس کے بعد اللہ نے ایسی محبت آپ کی پیدا فرمائی، آپ سے جدا ہونا اب دل نہیں چاہتا، لہٰذا مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل فرما دیجیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انک غلام معلم، تم ایسے غلام ہو کہ تمہیں تعلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے سے ہی تمہیں تعلیم مل گئی ہے۔ جب تم کافر ہے، جب تم مشرک ہو، اسی وقت میں امانت کی اتنی حفاظت کرنے والے، اب تم میں کتنی امانت کی حفاظت تو اسلام لانے کے بعد اور بڑھ جائے گی۔ تو ایسے کئی سارے صحابہ کرام گزرے ہیں جن کی جو پہلے کی زندگی جو ہوا کرتی تھی، اس زندگی میں بھی وہ لوگ امانت کو اتنی تعظیم کے ساتھ کرتے تھے اور اتنے ادب کے ساتھ کرتے تھے کہ کافر حضور علیہ السلام کو امین کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ حضور کا جو لقب تھا، جو حضور علیہ السلام نے 40 سال تک جو کافروں میں زندگی گزاری، عرب کے کفار و مشرکین جو حضور کو دیکھتے تھے، حضور کا لقب دیا تھا صادق اور امین۔ صادق کے معنی آتے ہیں سچ کہنے والے، امین کے معنی آتے ہیں امانت دار۔ تو حضور علیہ السلام کو کفار مکہ کبھی سچا کہتے تھے اور امانت دار کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ 40 سال کی زندگی میں ہم نے کبھی آپ سے نہ جھوٹ کو سنا، نہ کبھی ہم نے آپ سے دھوکہ دیکھا۔ آپ کی 40 سال کی زندگی امانت داری کے ساتھ ہوتی تھی، سچائی پر ہوتی تھی۔ حضور کی یہی عادت کو دیکھ کر کئی سارے مکہ کے کافروں نے اسلام قبول کیا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں من کظم غیظا وهو يقدر على ان ينفضه دعاه الله تعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يقيره في اي الحور شاء۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا جس شخص نے اپنی زندگی میں غصے کو پی لیا، حالانکہ وہ غصہ دکھا سکتا تھا، غصہ دکھانے کی اس میں طاقت تھی، اس کے باوجود بھی اس نے غصے کو پی لیا، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ رسول کا حکم سمجھ کر جان کر اس نے غصے کو پی لیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساری مخلوقات کے سامنے اس کو بلائیں گے، ساری مخلوق میدان محشر میں کھڑی ہوگی، اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے اس بندے کو بلائیں گے اور اس سے فرمائیں گے کہ اے بندے، تو نے دنیا میں میری خاطر تو نے اپنا غصہ برداشت کیا، تو آج میں تجھے عذاب جہنم سے نجات عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو اپنا غصہ دنیا میں روکتا ہے، اپنے غصے کو برداشت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن عذاب جہنم سے نجات دلاتے ہیں۔ تو یہ غصہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا شیطان کی طرف سے بندے کو غصہ آتا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شیطان ہے وہ انسان کی رگوں میں خون کی طرح وہ دوڑتا ہے، خون جتنی تیزی سے دوڑتا ہے اتنی ہی تیزی سے شیطان انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے، اور جب غصے کی حالت میں شیطان چاہتا یہ ہے کہ بندہ بار بار غصے میں آئے اور غصے میں وہ حرکتیں کرے، وہ کام کرے کہ جس سے وہ اللہ کا نافرمان بن جائے۔ تو شیطان کہتا ہے کہ جب بندہ غصے میں ہوتا ہے تو اس کو ہم کھلونے کی طرح کھیلتے ہیں، جیسا کھلونا بچہ کھلونے سے جیسے کھیلتا ہے، شیطان غصے میں بندے کو اسی طرح سے کھیلتا ہے، اور ہم اسی طرح غصے میں کبھی چیختے ہیں، چلاتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندہ دنیا میں غصے کا گھونٹ جو پی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے، اس کا دل ایمان سے بھر جاتا ہے اور اس کے دل کو سکون اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور سکون کب ملے گا؟ جب ہم غصے کو برداشت کریں گے۔
اور حضور نے فرمایا ولا یقوم الا انسان عفا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ شخص کھڑا ہو جائے جس کے اوپر میرا حق ہے، جس کا میرے اوپر حق ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ اب میدان محشر میں کون بندہ ہوگا؟ اب اللہ کا حق کس پر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب کو عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر کسی بندے کا حق میرے اوپر ہے تو وہ کھڑا ہو جائے، آج اس بندے کو اس کا حق میں دینے کو تیار ہوں۔ بس ایک بندہ کھڑا ہوگا، وہ کون بندہ ہوگا؟ وہ ایسا ہوگا جس نے دنیا میں ایک بندے کو جو اس پر ظلم کیا ہوگا اس نے اس کو معاف کیا ہوگا۔ دنیا میں جو دوسروں کو معاف کر دیتا ہے کہ اس پر ظلم ہوا، جس نے اس کو تکلیف دی، پریشانی دی، اس نے اس کا بدلہ لیا نہیں بلکہ اس کو معاف کر دیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے دنیا میں میرے لیے ایک دوسرے انسان کو معاف کیا، آج تیرا حق مجھ پر ہے، بتا تجھے کیا عطا کروں، تو مجھ سے کیا چاہتا ہے بتا، تجھے عطا کروں گا، اس لیے کہ تو نے صرف اور صرف میرے لیے دنیا میں ایک اپنے تجھ پر ظلم کیے ہوئے والے انسان کو معاف کیا ہے۔ تو معاف کرنے کی عادت جتنی زیادہ ہم ڈالیں گے اپنی زندگی میں، اللہ تعالیٰ اتنا قیامت کے دن اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا اپنے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہو جنت میں، اگر جنت میں اپنے درجات بلند کرنا چاہتے ہو 3 کام کرو۔ سب سے پہلے جو شخص تم پر ظلم کرے اس کو معاف کرو، بدلہ نہ لو، اور جو تمہیں محروم رکھے، جو تمہیں کوئی چیز عطا نہ کرے اس کو تم دو، جو تمہیں دیتا نہیں اور جو تمہیں اپنے سے دور کرتا ہے تم اس کو لے جا کر دو، اور جو تمہارے سے اپنا رشتہ توڑے تم جا کر اس سے اپنا رشتہ جوڑو۔ حضور نے فرمایا تم اپنا رشتہ جوڑو اگرچہ کہ وہ تم سے رشتہ توڑے، تم اس کو دو اگرچہ کہ وہ تمہیں نہ دے، اور تم اس کو معاف کرو اگرچہ کہ وہ تم پر ظلم کرے۔ یہ 3 کام اگر تم نے دنیا میں کر لیے، اللہ نے فرمایا کہ اس بندے کا درجہ میں قیامت کے دن بلند کر دوں گا، اور اتنا درجہ بلند ہوگا کہ اس نے کبھی اپنی زندگی میں سوچا نہیں ہوگا، اللہ اتنا درجہ بلند فرمائیں گے۔ اسی طرح اللہ نے قرآن پاک میں والدین کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، خدا نے فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندو جب کبھی میری عبادت تم کرو، سب سے پہلے اللہ نے کہا میری عبادت کی پابندی کرو، رب کی عبادت کے بعد حکم ہوا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ نے عبادت کا حکم پہلے دیا، اپنی عبادت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے والدین کی خدمت کا حکم دیا۔ ایک روایت میں حضور نے فرمایا جو شخص اپنے ماں باپ کے دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتا ہے، اپنے والدین کی پیشانی کو جو بندہ چومتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اور شرعۃ الاسلام ایک کتاب ہے، شرعۃ الاسلام میں ایک روایت ہے جو شخص اپنی ماں کے 2 پیروں کو بوسہ دیتا ہے تو گویا اس نے کعبے کی دہلیز کو بوسہ دیا ہے، کعبے کی دہلیز کو بوسہ دینے کی طرح ہے اپنے ماں کے دونوں پیروں کو بوسہ دینا۔ پھر ایک حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر اس اولاد کو جو اولاد محبت بھری نظروں سے اپنے ماں باپ کو دیکھے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضور اگر 100 مرتبہ، تو حضور نے فرمایا 100 مرتبہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ وہی 100 حج کا ثواب تمہیں عطا فرمائے گا۔ دن میں 100 مرتبہ اگر کسی نے محبت سے ماں باپ کو دیکھتا ہی رہا، اللہ تعالیٰ اس کو 100 مرتبہ وہی حج کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے ان کی بادشاہت ہواؤں پر بھی عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام زمین اور آسمان کے درمیان آپ ہوا پر اڑتے ہوئے وہ سیر کر رہے تھے کہ اچانک آپ نے دیکھا کہ ایک سمندر پر آپ نے دیکھا کہ سمندر میں موجیں اٹھ رہی ہیں، بہت تیزی کے ساتھ موجیں اٹھ رہی ہے۔ آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ اے ہوا تم دوسری جگہ پھیل جاؤ، یہاں سے ہٹ جاؤ۔ ہواؤں نے اپنا رخ بدل لیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ سمندر کی جو موجیں تھیں بہت ہی زیادہ، وہ غوطہ بہت زیادہ اٹھ رہی تھی، تو آپ نے جنات کو حکم دیا کہ سمندر کے اندر جاؤ اور دیکھو کہ کیا معاملہ ہے، اتنی موجیں بلندی پر کیوں آ رہی ہیں۔ جنات جو آپ کے حکم کے تابع رہتے تھے، جنات پر بھی آپ کی حکومت تھی، تو جنات سمندر کے اندر غوطہ لگاتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں کہ ایک
موتیوں سے بنا ہوا ایک چمکدار گنبد نظر آ رہا ہے۔ آ کر کہا کہ حضور موتیوں سے بنا ہوا ایک چمکدار جو گنبد ہے وہ سمندر کی گہرائی میں ہے، لیکن کوئی دروازہ نہیں ہے اندر جانے کے لیے، پتہ نہیں اس گنبد میں ہے کیا اور اس گنبد میں کون ہے، وہ کیا چیز ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اس گنبد کو اٹھاؤ اور میرے سامنے پیش کرو۔ وہ جنات اندر گئے اور اس گنبد کو جیسا تھا اٹھایا، لا کر آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس گنبد کو دیکھا تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ مولا یہ کیا ہے، یہ چیز کیا ہے، اس کا راز مجھے بتا۔ تو اچانک سے اس گنبد کا دروازہ کھل گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک نوجوان اس گنبد کے اندر سجدے میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھ کر اس نوجوان سے پوچھا، اللہ کے بندے یہ کیا معاملہ ہے، کب سے یہاں پر اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور تو کون ہے، اور سمندر کی اتنی گہرائی میں تو اندر گیا کیسے اور یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ حضور آج جو میں اس گنبد میں اللہ کی جو عبادت کر رہا ہوں وہ صرف اور صرف میری ماں کی دعا کی برکت سے ہے، میری ماں کی خدمت کے صدقے میں ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا وہ کیسے؟ تو نوجوان نے کہا میری ایک بہت ہی ضعیف اور بوڑھی والدہ تھی، میں نے اپنی پیٹھ پر ہمیشہ انہیں ڈالے رکھتا تھا، میں انہیں تنہا نہیں چھوڑتا تھا، وہ کمزور تھی، جب بھی انہیں کھانا ہوتا کھلانا ہوتا میں اپنے ہاتھوں سے کھلاتا، باہر جانا ہوتا، کاروبار کرنا ہوتا، تجارت کرنی ہوتی، تب بھی اپنی والدہ کو پیٹھ کے اوپر ڈال کر اپنی زندگی کے سارے کام کرتا تھا۔ کبھی میں نے اپنی ماں کو تنہا نہیں چھوڑا، میں نے ان کے آخری وقت تک میں نے ان کی خدمت کی، آخری وقت تک میں نے ان کی ہر چیز کو سنبھالا، ان کو ہر طریقے سے میں نے خوشی دینے کی ساری کوشش کی، ہر طرح سے میں نے انہیں سکون دیا۔ جب آخری وقت آیا تو میری ماں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا میرے بیٹے نے جو میری خدمت کی ہے، میری خدمت کے صدقے میں میرے بیٹے کو ایسی جگہ عطا کر، میرے بیٹے کو ایسی جگہ رکھ، نہ وہ جگہ زمین میں ہو، نہ وہ جگہ آسمان میں ہو، نہ وہ جگہ ہوا میں ہو، میرے بیٹے کو ایسی جگہ عطا فرما۔ ماں کی یہ دعا تھی۔ جیسے ہی ماں کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد یہ نوجوان کہتا ہے میں اسی دریا کے کنارے پر میں ٹہل رہا تھا، میں نے دیکھا کہ اچانک سے ایک موتیوں کا بنا ہوا گنبد کنارے پر آیا، دروازہ کھلا اور مجھے حکم ہوا اس کے اندر داخل ہوں۔ جیسے میں اندر داخل ہوا دروازہ بند ہو گیا، دروازے کا بند ہونا تھا، رب کی بارگاہ سے حکم ہوا کہ بندے آج سے تیری یہی جگہ ہے، یہی تیرا مقام ہے۔ پوچھا اس نوجوان نے مولا یہ مقام، یہ گنبد جو مجھے عطا ہوا میری کس عبادت کی وجہ سے عطا کیا؟ اللہ نے فرمایا تیری کسی عبادت سے نہیں، صرف تیری ماں کی دعا کے صدقے میں تجھے یہ مقام عطا کر رہا ہوں۔ وہ نوجوان اندر جاتا ہے اور وہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا جب تجھے بھوک لگتی ہے تو کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے، سمندر کے اندر رہ رہا ہے، تیرا کھانا پینا کیسے ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے کہ اللہ کے نبی جب کبھی مجھے بھوک لگتی ہے تو اس گنبد کے اندر ایک پتھر ہے، جیسے ہی مجھے بھوک محسوس ہوتی ہے پتھر کے اندر سے ایک درخت باہر آتا ہے اور اس درخت سے ایک پھل نکلتا ہے، میں اس پھل کو کھاتا ہوں اور جب پیاس لگتی ہے اسی پھل کے اندر سے ایک پانی نکلتا ہے جو دودھ سے زیادہ سفید ہوتا ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے، میں اس پانی کو پی لیتا ہوں، اس سے بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی بھوک جاتی ہے وہ درخت بھی اسی پتھر میں غائب ہو جاتا ہے، اور جب بھوک لگتی ہے اس درخت کے اندر سے دوبارہ سے وہ پتھر سے درخت باہر آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا اللہ کی کیا قدرت تھی، اللہ تعالیٰ سمندر کے اندر رہنے والے نوجوان کو بھی بھوکا نہیں رکھتا، اس کی راہ میں اس کی بارگاہ میں سر جھکانے والے کو اگر وہ پتھر میں بھی ہو تو اللہ رزق دیتا ہے، سمندر میں بھی ہو تو وہ رزق دیتا ہے، وہ چاہے کسی جنگل میں کیوں نہ ہو اللہ اسے رزق دیتا ضرور ہے، لیکن اللہ کی ذات پر یقین کرنا چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک دن اللہ سے عرض کیا کہ مولا تو میری آرزو یہ ہے کہ میں ایک دن تیری یہ سمندر میں جو رہنے والی مخلوق ہے اس مخلوق کو میں کھانا کھلانا چاہتا ہوں، اس کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا یہ رزق
دینا، کھانا کھلانا یہ کوئی عام بات نہیں، یہ اللہ کا ہی کام ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے جو وہ کھلاتا ہے، ہر کوئی یہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی تھی کہ قرآن کہتا ہے لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ آج تک روئے زمین پر ایسی بادشاہت کسی کو نہیں ملی جیسی بادشاہت اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ اتنی بڑی بادشاہت، ساری زمین پر آپ کی حکومت تھی، ساری مخلوق پر آپ کی حکومت تھی، سارے سمندر کی مخلوق پر بھی حکومت تھی، اور ہوا میں جو اڑنے والی مخلوق ہے ان پر بھی حکومت تھی، زمین پر رہنے والی مخلوق پر بھی آپ کی حکومت تھی، اتنی بڑی بادشاہت۔ کہا کیا اے مالک و مولا مجھے موقع دے کہ میں تیری مخلوق کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تم کر نہیں سکتے، صرف اللہ کا ہی کام ہے، کوئی بندہ کسی کو کھلا نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ مولا نہیں، مجھے موقع تو دے۔ اللہ نے انہیں اجازت دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیغیں لگائی، آپ نے سارے جنات کو حکم دیا کہ بڑا دسترخوان لگاؤ، کئی میل تک دسترخوان بچھا دیا گیا اور کئی دنوں تک پکوان کیا گیا، کئی دنوں تک پکوان کرنے کے بعد کئی قسم کے ہزاروں کھانے بنائے گئے، ہزاروں دیغیں بنائی گئی۔ اس کے بعد حکم ہوا سمندر میں رہنے والی جو مخلوق تھی ان میں سے آپ نے جا کر جنات کو حکم دیا جا کر ان سے کہو کہ وہ آ کر ہماری دعوت کو قبول کرے۔ ان میں سے ایک مچھلی باہر نکلی اور اس نے جتنا بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پکایا تھا اس سارے کھانے کو وہ تنہا کھا گئی۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ اے سلیمان تم نے کیسی دعوت کی کہ میرا ایک پیٹ نہیں بھر سکے، دوسروں کا کیا پیٹ بھرو گے، میری بھوک ہی ختم نہیں ہوئی۔ اس مچھلی نے کہا جتنا تم نے آج اتنے مہینے تم محنت کر کر جتنا تم نے جن اور انسانوں کی مدد سے بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے 2 گنا بڑھ کر ہر دن مجھے کھلاتا ہے، اور ایسے ہزاروں مخلوق جو سمندر میں رہنے والی اور جو آسمان اور زمین ہوا میں رہنے والی، اللہ تعالیٰ ان ساروں کو کھلاتا ہے۔ یہ کھانا کھلانا یہ صرف اللہ کی قدرت ہے، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو نہ کھلا سکتا ہے نہ پلا سکتا ہے۔ یہ کھلانے کی اور پلانے کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لے رکھی ہے، رب کے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو فرمایا کہ مولا یقیناً تیری ہی ذات ہے جو بندوں کو رزق دیتی ہے، تیرے سوا کوئی دوسرا نہ کسی کو کچھ کھلا سکتا ہے نہ پلا سکتا ہے، یہ رب ہی کی ذات ہے۔ انشاءاللہ العزیز آگے کے اور کئی ساری باتیں ہیں، اس کا ذکر آئندہ اتوار کیا جائے گا۔ محترم سامعین اکرام، گزشتہ جو ہم نے مسائل جو غسل کے مسائل بیان کیے تھے، آج ہم وضو کے تعلق سے چند مسائل بیان کریں گے کہ وضو کا طریقہ کیا ہے، وضو کرنا کیسے ہے۔ گزشتہ اتوار یہ غسل کے تعلق سے بیان ہوا، غسل کا طریقہ کیسا ہے وہ گزشتہ اتوار بیان کیا گیا۔ اب اس اتوار جو ہے ہم وضو کا طریقہ جو ہے بیان فرمائیں گے کہ یہ وضو کرنا کیسے ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے، جب آپ وضو دونوں ہاتھ دھوتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو آپ کو پہنچوں تک دھونا ہے۔ پہنچے یعنی جہاں سے کلائی شروع ہوتی ہے، کلائی اس کو پہنچے کہتے ہیں، تو یہاں تک آپ کو دھونا ہے اور اچھی طرح سے آپ کو انگلیوں میں خلال کرتے ہوئے دھونا ہے۔ ہاتھ دھوتے وقت میں ایک دعا ہے بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اپنے دونوں ہاتھ آپ دھو لیں کلائی تک۔ دونوں ہاتھ دھونے کے بعد اس کے بعد کلی کرنا ہے، اور کلی کرتے وقت میں آپ کو مسواک کرنا ہے، سنت ہے، اور 3 مرتبہ آپ کلی کریں۔ کلی ایسے کریں کہ حلق تک پانی پہنچے، ایسا نہیں کہ صرف دانتوں تک ہم پانی ڈال کر اس کے بعد کلی کر رہے ہیں، بلکہ یہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ پانی حلق تک پہنچنا چاہیے کلی کے وقت میں۔ اگر روزے سے ہے تو حلق تک نہیں، اگر روزے سے نہیں ہے تو حلق تک ہمیں پہنچانا ہے، اور 3 مرتبہ ہمیں مسواک کرنا ہے۔ اگر مسواک نہیں ہے تو کلمے کی انگلی سے اپنے دانتوں کو صاف کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ناک میں پانی لینا ہے۔ ناک میں پانی جب لیتے ہیں تو صرف ناک کو پانی لگانا نہیں، 3 مرتبہ جہاں ناک کی نرم ہڈی شروع ہوتی ہے وہاں تک پانی پہنچانا ہے، جہاں ناک کی ہڈی شروع ہوتی ہے وہاں تک پانی ہمیں 3 مرتبہ پہنچانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم چہرہ دھونا شروع کرتے ہیں تو چہرے میں یہ خاص خیال رکھنا ہے کہ
جہاں سے پیشانی کے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڈی کے نیچے تک اتنا چہرہ یہ دھونا فرض ہے، اور یہاں ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ جو اتنا حصہ ہے چہرے لمبائی میں پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڈی کے نیچے تک، اور چوڑائی میں چہرہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اتنا حصہ وضو میں دھونا فرض ہے۔ اگر اتنے حصے میں بال برابر کی جگہ سوکھی رہ گئی تو وضو نہیں ہوتا۔ اگر صرف ہم نے پیشانی کو ہی وضو میں دھو لیا، اوپر جہاں پیشانی کے بال شروع ہوتے ہیں وہاں تک پانی نہیں پہنچا، یا پیشانی کی جگہ ایک بال کے برابر کی جگہ بھی سوکھی رہ گئی تو وضو نہیں ہوا۔ جب وضو نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ تو چہرے کا ہو گیا۔ چہرے کے بعد جب ہم اپنے ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھ کوہنیوں کے اوپر تک پانی پہنچانا ہے، صرف کوہنی نہیں، کوہنی کے اوپر تک ہمیں پانی پہنچانا ہے، دونوں ہاتھوں کو بھی۔ اگر کوہنیوں کے اوپر پانی پہنچانے میں بال برابر کی جگہ بھی سوکھی رہ گئی تو وضو نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد جب ہم مسح کرتے ہیں، اب یہ تو ہاتھ پر پانی ہم نے ڈال لیا، جب مسح کرتے ہیں تو مسح کا طریقہ جو ہے صحیح طریقے سے مسح کرنا چاہیے۔ مسح کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طرح سے یہ دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیوں کو جمع کریں، جمع کر کے اب جہاں سے پیشانی کے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے مسح شروع کرنا۔ یہ 3 انگلیاں دونوں ہاتھوں کی، یہ 2 انگلیوں کو چھوڑ دیں، 2 انگلیاں چھوڑ دینا چاہیے، اور یہ جو 3 انگلیاں ہیں 3 انگلیوں سے ہمیں پیشانی جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر پیچھے تک جانا ہے۔ صرف اتنا نہیں کہ اوپر ہی کر لے کر ہم چھوڑ رہے ہیں، صرف اوپر ہی کر کے چھوڑنا یہ سنت طریقہ نہیں ہے، بلکہ جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں یہاں سے لیتے ہوئے آپ کو پیچھے گردن تک جہاں بال ختم ہوتے ہیں وہاں تک یہ 3 انگلیوں سے پیچھے جانا ہے۔ اب پیچھے سے جب سامنے آنا ہے تو انگلیوں سے نہیں آنا ہے بلکہ ہتھیلی سے سامنے آنا ہے۔ انگلیوں سے ہمیں پیچھے تک جانا ہے اور ہتھیلی سے اس طرح سے ہمیں مسح میں سامنے آنا ہے۔ تو انگلیوں کا پانی یہ سر کے بالوں کے لیے استعمال ہوا، ہتھیلیوں کا پانی جو واپس آتے وقت میں استعمال ہوا، اب 2 انگلیوں کا پانی بچ گیا ہے۔ تو یہ جو کلمے کی انگلی سے کانوں کا مسح کرے، کان کے اندر کے حصے کا جو مسح کرنا ہے کلمے کی انگلی سے کرنا ہے، پھر اس کے بعد یہ اندر کے حصے کا مسح کلمے کی انگلی سے کر لیے، اب کان کے پچھلے حصے کا جو مسح کرنا ہے وہ 2 انگوٹھوں سے کرنا ہے۔ پچھلے حصے کا مسح 2 انگوٹھوں سے پچھلے حصے کا کان کا مسح کر لیے، اور اندر کے حصے کا مسح آپ نے 2 شہادت کی انگلیوں سے کر لیا۔ تو اس سے جو 2 ہاتھوں کا جو پانی ہوتا ہے وہ پورا مکمل استعمال ہو گیا، 5 انگلیاں استعمال ہو گئی۔ اب رہ گیا گردن کا مسح۔ گردن کا مسح یہ جو پیچھے کے حصے میں جو پانی رہ جاتا ہے اس سے گردن کا مسح کر لینا چاہیے۔ جیسے ہی گردن کا مسح ہوتا ہے اس سے مسح مکمل ہو گیا، وضو مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد کوئی چیز نہیں رہتی۔ اب اکثر دیکھتے ہیں ہم جو مسح کا اتنا ہی طریقہ ہے، اب آپ مسح کرتے وقت میں اس طرح آگے پیچھے ہم انگلیاں کر رہے ہیں اور انگلیوں کو آنکھوں کو لگا رہے ہیں، ہونٹوں کو لگا رہے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ یا اس طرح ہاتھوں کو لگا رہے ہیں، کونیوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں مسح میں، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ مسح میں نہ اس طرح کرنا ہے نہ اس طرح کرنا ہے، یہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ جو طریقہ آپ کو ابھی بتایا گیا یہی طریقہ ہے سنت طریقہ مسح کرنے کا۔ اب مسح کے بعد پیروں کی باری آتی ہے۔ جب ہمیں پیر دھونا ہے تو دونوں پیر جو اوپر کی ہڈی آتی ہے پیروں کے اوپر اس کو ٹخنا کہتے ہیں، ٹخنوں کے اوپر تک پیروں کے ہمیں پانی بہانا ہے، اور جو پیروں کی انگلیاں ہیں پیر کی انگلیوں کو یہ چھوٹی انگلی سے خلال کرنا ہے۔ یہ پیر کی انگلیاں ہوں تو اس طرح سے خلال کرے، ایسے ہی پانی ڈالنے سے اگر انگلیاں ایسے ملی ہوئی ہوتی ہیں، پیر تو آپ نے پورا دھو لیا، یہ انگلیوں کے درمیان اگر پانی نہیں گیا تو وضو نہیں ہوتا۔ تو اس لیے دونوں پیروں کی انگلیوں میں یہ چھوٹی انگلی سے خلال کر کے پانی پہنچانا چاہیے۔ تو اس طرح کر لینے سے آپ کا وضو مکمل ہو جائے گا۔ تو جیسے ہی وضو ہو گیا، اب دیکھیں آپ وضو کر رہے ہیں، ہر عضو کو دھوتے وقت کی الگ الگ دعا ہے۔ اب وہ الگ الگ دعا تو یاد نہیں کر سکتے، اسی لیے آپ وضو شروع کرنے سے لے کر وضو ختم کرنے تک درود پاک پڑھتے رہیں۔ درود پاک شروع کرے
اور وضو ختم ہونے تک آپ پڑھتے چلے جائیں، یہ ایک ہی تمام اعضاء دھوتے وقت میں، چہرہ دھوتے وقت میں، ہاتھ دھوتے وقت میں، پیر دھوتے وقت میں بس درود پاک ہی پڑھے۔ اب جیسے ہی وضو مکمل ہو گیا، وضو مکمل ہونے کے بعد آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کلمہ پڑھنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ یہ آسمان کی طرف دیکھ کر انگلی اٹھا کر یہ پڑھنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث جو کوئی وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر انگلی اٹھا کر کلمہ شہادت پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ تو یہ وضو کے بعد آپ کو پڑھنا چاہیے۔ تو یہ وضو کا دیکھیے صحیح طریقہ ہے۔ اب یہ تو وضو کا طریقہ آپ نے جان لیا۔ اب وضو کو توڑنے والی چیزیں کیا ہے، وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، یہ تمام انشاءاللہ العزیز آئندہ جو اتوار ہے، آئندہ اتوار آپ کے سامنے وضو کو توڑنے والی چیزوں کے تعلق سے بیان کیا جائے گا، اور دوسرے کئی سارے مسائل ہیں۔ تو لہٰذا بس آپ وضو کا طریقہ جو آپ نے سنا ہے اسی پر عمل کریں، اور جتنا ہو سکے آپ وضو میں مسواک کا استعمال کریں۔ مسواک کے کئی سارے فائدے ہیں، علماء فرماتے ہیں مسواک کے 70 فائدے ہیں، اور اس میں جو سب سے چھوٹا فائدہ یہ ہے کہ مسواک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ موت کے وقت میں کلمہ نصیب فرماتا ہے۔ یہ اس کے فائدوں میں سے ایک فائدہ ہے، اور اس کے علاوہ 59 فائدے اس کے علاوہ بہت زیادہ ہے۔ تو مسواک کرنے کی عادت ڈالیں وضو میں، یا جب بھی سو کر اٹھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ تھی، حضور جب بھی سو کر اٹھتے تھے مسواک کرتے تھے، تو اسی لیے مسواک کو ساتھ رکھے۔ جتنی بھی منہ کی بیماریاں ہیں وہ ساری بیماریاں مسواک سے شفا ہو جاتی ہیں، چاہے آنکھوں کی روشنی ہو، مسواک سے آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ مسواک سے جو منہ کی بیماریاں ہیں، منہ کا کینسر ہے، اللہ مسواک سے منہ کے کینسر سے شفا عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسواک کے ذریعے سے جو دانتوں میں درد یا مسوڑوں میں تکلیف یہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور کانوں کی سننے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ جو معدہ ہوتا ہے، پیٹ جو ہاضمے کی طاقت ہوتی ہے، وہ مسواک کے ذریعے سے ہاضمے کی طاقت بڑھ جاتی ہے، گیسز کی شکایت ختم ہو جاتی ہے، اور انسان کا معدہ مضبوط، ہاضمہ مضبوط ہوتا ہے، وہ جو کھاتا ہے تیزی سے ہضم ہو جاتا ہے۔ یہ تمام مسواک کے فائدے ہیں، چہرے پہ نور کھلتا ہے مسواک کے ذریعے سے۔ تو لہٰذا گھر میں ضرور مسواک رکھیں، اور ضرور آپ ہر دن صبح جیسے اٹھے سب سے پہلے مسواک کریں، رات میں سونے سے پہلے بھی مسواک کر کے سو جائیں، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کریمہ ہے۔ تو یہ تمام وضو کے ضروری مسائل تھے۔ انشاءاللہ میت کے تعلق سے بھی مسائل بیان گزشتہ کیا گیا تھا، وقت کی کمی کی وجہ سے جو ہے میت کے مسائل رہ گئے ہیں، لیکن ان میں سے ایک مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ اکثر جو ہمارے درمیان ایک غلط فہمی ہے کہ بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر جنازے کو ہاتھ نہ لگائیں، یہ بالکل غلط اور بہت جہالت والی بات ہے۔ ایسا قرآن حدیث میں کہیں پر نہیں ہے کہ بیوی کا انتقال ہو گیا اب سارا خاندان، سارے رشتہ دار آ کر کاندھے دے رہے ہیں، اب وہ شخص، وہ شوہر جس نے ساری زندگی ساتھ گزاری، ایسا کیا معاملہ پیش آیا کہ وہ ہاتھ نہیں لگا سکتا؟ ایسا کیا مسئلہ ہے؟ یہ بالکل غلط ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بالکل شوہر کاندھا دے سکتا ہے، شوہر بیوی کی نماز جنازہ میں وہ جنازہ اٹھا سکتے ہیں، وہ درست ہے۔ اور ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انتقال کے بعد یہ بھی اکثر گھروں میں دیکھا گیا کہ اگر بیوی ہو تو اس کے جو زیور نکالے جاتے ہیں، توڑے جاتے ہیں، اس کے جو زیور ہے ہاتھ میں پہننے والے وہ تمام اس کو توڑنا، اور آ کر کہنا کہ میں نے مہر معاف کر دیا، اور یا ماں ہو تو ماں سے جا کر دودھ بخشا لینا، یہ ساری چیزیں بالکل قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، اس کا کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے۔ یہ دودھ بخشانا ہے کیا؟ یہ کہاں سے آیا؟ یہ کس حدیث اور قرآن کی کس آیت میں ہے؟ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ یہ جہالت والی باتیں نکلتی جا رہی ہے، اور آج امت گمراہ ہوتی جا رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں غلط ہے۔ اور جو بیوی اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو انتقال ہونے کے بعد آ کر کہنا کہ میں نے مہر معاف کر دیا، جنازے کے سامنے آ کر کہنا کہ لوگ سارے رشتہ دار تنگ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جاؤ سامنے جا کر بولو کہ معاف کر دیا، معاف کر دیا، یہ ساری غلط چیزیں ہیں۔ اور اس وقت میں سامنے جنازے کے سامنے آپ چوڑیاں توڑ رہے ہیں، جنازے کے سامنے آپ زیور گلے سے نکال رہے ہیں، یہ سارے غلط چیزیں ہیں۔
اس کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ جو بھی آپ کو کرنا ہے معلوم نہیں، علماء سے پوچھے، علماء سے پوچھ کر کرے کہ یہ کیا یہ چیزیں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ میت کا اگر ایک ناخن بھی گر جاتا ہے تو حدیث پاک میں ہے وہ ناخن بھی اٹھا کر کفن میں رکھ کر دفن کرنا چاہیے۔ ایک بال بھی انتقال کے بعد اگر ایک بال بھی میت کا سر کا نیچے گر جاتا ہے، اس بال کو بھی کفن میں ڈال کر اسی میں لپٹ کر دفن کرنا ہے۔ تو اتنی تمام چیزیں ہیں، انشاءاللہ اور سارے مسائل ہیں، آئندہ اتوار آپ کے سامنے بیان ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو مسائل سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام کی معلومات میں اضافہ فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام کو مولا حدیث پاک اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین علم سیکھنے کا شوق اور جذبہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی عقیدت عطا فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشقوں میں ہمارا شمار فرما۔ الہ العالمین ایمان پر ہمارا خاتمہ نصیب فرما۔ الہ العالمین عذاب قبر سے محفوظ فرما، عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما، اہل بیت اطہار کی شفاعت نصیب فرما، بغیر حساب کے جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے مولا، ہمیں رزق حلال عطا فرما، تقوی پرہیزگاری کی زندگی عطا فرما، ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما، فتنے بازوں کی فتنے بازی سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، شریروں کی شرارت سے محفوظ فرما۔ ہم تمام کی دعاؤں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے قبول فرما مولا۔ ہمارے والدین کی مغفرت و بخشش فرما مولا، ہمارے والدین کو جنت الفردوس میں مقام اعلیٰ عطا فرما، ہمارے والدین کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ الہ العالمین ہم تمام کے والدین کو مولا خبر میں کروٹیں کروٹیں جنت نصیب فرما مولا، جن کے والدین با حیات ہے ان تمام کی عمر میں برکت عطا فرما، جن کے والدین با حیات ہے ان تمام کی زندگی میں خوشحالی عطا فرما، ان تمام والدین کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔